آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمارہ جون 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ نور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ملت کا اہم سرمایہ، اور اس کی رائٹر امارہ فردوس ہے۔ ہر دور میں ملت کا اہم سرمایہ اس کے باصلاحیت، باذوق اور باشعور افراد رہے ہیں۔ ایک بھاری اکثریت جو بے شعور ہو، سست روی کا شکار ہو اور بے ذوق و بے دین ہو تو وہ اپنی ہی ملت پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس قابل میت لا تجدی فیہا رحلۃ۔ ترجمہ: بعض انسانوں کی مثال ان 100 اونٹوں کی طرح ہوتی ہے جن میں ایک بھی سواری کے لائق نہ ہو۔ حدیث سے صاف واضح ہے کہ وہ قلت بہتر ہے جو فائدہ مند ہو، بنسبت اس کثرت کے جو بیکار ہو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں پورا اترنے والوں اور انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ الا قلیلاً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ حق کے سامنے سینہ سپر ہونے والے اور حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ تعداد میں کم تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قلیل تعداد ہمیشہ تاریخ میں نمایاں کیوں ٹھہری اور ہمیشہ اکثریت پر غالب کیسے رہی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ یہ تعداد میں کم ضرور تھے، لیکن اللہ پر توکل اور ایمان کے عظیم سرمایے سے لیس، عمدہ اوصاف کے مالک، انتھک کوششوں کے حامل، اعلیٰ تدابیر، اعلیٰ سوچ اور بے لوث خدمات پیش کرنے والے عناصر تھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے عمدہ اوصاف پر یوں تبصرہ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی درخت پر چڑھ گئے تو نیچے سے ساتھیوں نے ان کی پنڈلیاں دیکھی جو بہت پتلی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر ہنس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم لوگ اس پر ہنس رہے ہو کہ اس کی پنڈلیاں پتلی ہیں، خدا کی قسم میزان میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ علامہ یوسف القرضاوی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جسم کی موٹائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اس میں عقل صحیح اور قلب صافی سکونت پذیر نہ ہو۔ ایک سرگرم اور مخلص فرد کی اہمیت کا اندازہ اس دعا سے لگائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے بالکل آغاز میں رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ ابن ہشام اور ابن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ یا عزت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اشخاص کا نام بطور خاص اسی لیے لیا کہ وہ حالت کفر میں جس سرگرمی کے ساتھ بے لوث ہو کر کفر کے لیے کام کر رہے تھے وہی سرگرمی اور تڑپ حق کی راہ میں مطلوب تھی۔ گویا افراد کے کثیر جمگچھے میں سے جن پر نگاہ خاص ٹھہری اور دست دعا دراز ہوا وہ مخصوص و مطلوب سرگرمی رکھنے والی شخصیتیں تھیں۔ پھر بارگاہ رب العزت میں یہ دعا قبول ہوئی اور تاریخ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے جھنڈے جہاد سے گاڑ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ ایک دن کسی کشادہ مکان میں اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس دوران انہوں نے ساتھیوں سے کہا اپنی اپنی خواہش ظاہر کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے پاس اس گھر کے برابر چاندی کے دراہم ہوں اور میں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ دوسرے نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنے ہی سونے کے دینار ہو اور میں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس گھر کے برابر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح، معاذ بن جبل، ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ جیسے افراد ہوں اور میں ان کو اللہ کی راہ میں استعمال کروں۔ ان احادیث کے مطالعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ملت کا عظیم سرمایہ وہ افرادی قوت ہے جو مستقل اپنے مقصد حیات کے لیے کوشاں ہوتی ہے، جہد مسلسل جن کی صفات ہے، جو اپنے مشن کے لیے کسی کروٹ چین نہیں لیتے اور ایک ضابطے میں اپنے ذات کو کس لینے کے بعد تاحیات اس پر چل پڑتے ہیں۔ جہاں صاحب اوصاف کی کمی پائی جائے وہ زمین قحط و رجال سے دوچار ہوتی ہے اور اس کا خمیازہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو سنوارنے، اپنی افرادی قوت کی اہمیت کا صحیح اندازہ کرنے اور قوت کے اہم مطالبات پر یکجا ہو کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاک اللہ۔
हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।